We don't have internet in 21st century. We don't have electricity. نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جو کہ انتہائی خطرناک، بدترین، اپنے لوگوں پر سخت ترین، سب سے بڑا ڈپریشن زدہ ملک ہے، جہاں انسانی جان کی قیمت صرف اتنی ہے کہ وہ گورنمنٹ نارتھ کوریا کے کنگ یونگ کا غلام ہے، ایک ایسا غلام جو نہ صرف کھانے پینے کی اجازت، نہ صرف بولنے کی، اور نہ ہی ٹی وی دیکھنے کی، اور نہ ہی باہر کی دنیا سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی ویلیو بالکل ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی کے اندر غلاموں کا کانسیپٹ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے نارتھ کوریا کے اندر یہ لوگ آج بھی غلامی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے اس ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، جس سے یہ ملک اندرونی حالات کے مداخلت کا بہانہ کر کے بے گناہ جانوں کو تباہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ قیمتی جانیں کا نقصان کر سکتا ہے۔ وہ چند ہی لمحوں کے اندر پوری دنیا کو نیست و نابود کر سکتا ہے، اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کنگ یونگ کا پوری دنیا کے سامنے یہ بیان بھی آ چکا ہے، نیوکلیئر ہتھیار کا بٹن ہر وقت میرے ٹیبل کے نیچے ہوتا ہے، جو کہ نارتھ کوریا کو کبھی بھی خطرہ موجود ہوا تو ہم اس کو چلانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بھی اس سے پنگا لینے سے ڈرتی ہے۔ ڈر اس لیے نہیں کہ وہ نارتھ کوریا کے لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک الگ سی دنیا دیکھنے کو ملے گی، جن کے لوگوں کو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے آس پاس کی دنیا کیسی دکھائی دیتی ہے۔ اس ملک میں مذہب بالکل طور پر بین ہے، کسی شخص کو ٹورسٹ سے بات کرنے کا حکم نہیں، فوجی ہر لمحے ٹورسٹ کی نگرانی کرتے ہیں، ہر جگہ ان کے سپریم لیڈروں کی مجسمے کی تعزیت کرنا ضروری ہے، ورنہ موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بین ہے، صرف ایک ہی ٹی وی چینل موجود ہے جو کہ ان کے گورنمنٹ کا ہے، جہاں پر ہر وقت ان کے سپریم لیڈر کی تعریفیں سننے کو ملتی ہیں۔ بجلی کی کمی کی وجہ سے اکثر پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، اس فرق کو آپ اس پہ سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اندھیرے سے ڈوبا یہ حصہ کوریا کا ہے اور یہ ساؤتھ کوریا کا ہے، اور فرق آپ کے سامنے ہے۔ یہاں لوگ جینس نہیں پہن سکتے، اپنی مرضی کا ہیئر اسٹائل بھی بنوا نہیں سکتے، یہاں سڑکوں پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہے کہ لوگ یہاں کے اتنے غریب ہیں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اس ملک سے فرار ہونے کے لیے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ملک کے خلاف ہونا یا فرار ہونا نہ صرف آپ کو جیل میں بلکہ ایسا کرنے کی سزا صرف موت ہے، اور یہ سزا آنے والی آپ کی نسلوں کو ملتی رہے گی۔ یہ کوئی تاریخ ہی نہیں بلکہ آج کی موجودہ حقیقت ہو رہا ہے۔ ایک ڈراونے خواب کی طرح تصور کریں کہ آپ کسی طرح اس ملک کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو نکلنے کے لیے آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ گنے چنے راستے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے، تو یہاں نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے موت جتنا ہوگا، اس لیے کہ یہاں کی حکومت ایسا چاہتی ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی شہری یہاں سے فرار نہ ہو پائے۔ آپ کے لیے یہ راستہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ساؤتھ کوریا کی طرف دوسری سائڈ پر ہے، جو کہ دنیا کا امیر ترین اور جمہوری ملک ہے، جو کہ ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار دیتا ہے۔ ساؤتھ کوریا کا ماننا ہے کہ نارتھ کوریا کی زمین پر رہنے والے لوگوں کا اس پر حق ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی طرح اس ملک پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بارڈر آپ کو جیسے ہی کراس کرنا ہے تو اس وقت دنیا کا سب سے ملٹری زون بارڈر ہے، کیونکہ چپے چپے پر آرمی موجود ہے جن سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اونچی اونچی دیواریں ہیں اور نیچے بڑے سے بڑے بجلی کے جھٹکے آپ کو ملیں گے، اور فوجیوں کو یہ آرڈر بھی ہے کہ کوئی بھی شخص بارڈر کراس کرتا ہے تو نظر آئے تو اسے فوری طور پر گولی مار دیا جائے۔ نارتھ کوریا کے ایسٹ میں اور ویسٹ کے سائڈ پر سمندر موجود ہے، نکلنے کے صرف دو ہی راستے ہیں، آپ تو یہ کہ آپ کے پاس ایک پرائیویٹ بوٹ موجود ہو اور آپ کو نارتھ کوریا کے سمندر سے لے کر وہ ساؤتھ کوریا پہنچ جائے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اکیلے تیر کر سفر کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ غربت کی وجہ سے لوگ یہاں پر ایک کشتی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ اکیلے سمندر پر تیرنا گھنٹوں بھوک اور پیاس اور پیٹرولنگ پولیس سے بچ کر اور سمندر کے راستے سے ساؤتھ کوریا پہنچنا بالکل ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ بوٹ پر بیٹھ کر جاپان کی طرف چلا جا سکے، لیکن یہ سفر اتنا لمبا ہے کہ سمندری طوفان سے بھرا ہوا ہے اور کوئی بھی شخص اس کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد نارتھ کوریا سے نکلنے کے لیے آخر دو راستے ہیں آپ کے پاس، اور وہ یہ کہ نارتھ کوریا کے لگ بھگ
चाइना और रशिया का बॉर्डर है जहां पर नॉर्थ कोरिया की सबसे कम और मिलिट्री मौजूद है। रशिया के साथ ये बॉर्डर सिर्फ 17 किलोमीटर लंबा है, जिसके दरमियान दो बड़े से बड़े दरिया मौजूद भी है। दोनों तरफ की मिलिट्री यहाँ पर दोनों तरफ मौजूद है। आप लकी हुए और आपने ये बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो रशिया की रेफ्रिजरेटर पॉलिसी के मुताबिक वो किसी भी गैर मुमालिक को पनाह नहीं दे सकती और वो आपको पकड़ कर वापस कर सकती है। मगर सबसे आइडियल रास्ता ये है कि बॉर्डर चाइना जो कि 1300 किलोमीटर लंबा है और इसी रास्ते से ज्यादातर लोग अब फरार होने की कोशिश करते हैं और आसानी से यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। लेकिन चाइना की भी रशिया की तरह सेम पॉलिसी है जो कि किसी भी शहरी को अपने शहर में रहने नहीं देती और वापस भेज देती है और वापसी का मतलब है सजाए मौत। चाइना के नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर के साथ एक सूबा मौजूद है जिसका नाम योगोन है और यहाँ पर ज्यादातर नॉर्थ कोरिया के लोग कम्युनिटी चीनी जराओं के साथ रहती है। आप यहाँ पर किसी तरह भी पहुँच जाए तो साउथ कोरिया जाने के लिए प्लान करेंगे तो ब्रोकर आपसे तकरीबन 18,000 अमेरिकी डॉलर की डिमांड करेगा। मगर अफसोस के साथ नॉर्थ कोरिया का एक फर्द तकरीबन साल में 1300 डॉलर कमाता है, जिसको ये पैसा जमा करने के लिए तकरीबन 10 साल लग जाएंगे और आप बिना पैसे के लिए ये फरार होने का रास्ता सोच ही नहीं सकते। तो चाइना का रकबा इतना बड़ा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए आपको हिमालयों का पहाड़ी रास्ता सिलसिला पार करना होगा, जहां फौजी हर जगह पर मौजूद है। मौसमी सख्ती की वजह से आज तक कोई भी यहां से निकल नहीं पाया। इसके बाद चाइना में रहने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, मंगोलिया और थाईलैंड। मंगोलिया की हुकूमत नॉर्थ कोरिया के लोगों के साथ हमदर्दी रखती है और इस हमदर्दी के जरिए ये इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेजती है। मगर ये मसला है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शदीद भूख और प्यास तय करना होगा और खास तौर पर ये तब के आपको ये पता हो कि आप इस बड़े से बड़े रेगिस्तान में किस तरफ जाना चाहते हैं। मगर इन खतरात का सामना करके 2011 में यमन और इस माह ने नॉर्थ कोरिया बॉर्डर को क्रॉस किया और डाकुओं के हाथे चढ़ गए, जिनसे ये बचकर मंगोलिया पहुंच गए और गार्ड्स ने इनको वापस जाने को जहां से दोबारा आई हैं तो इन्होंने कहा कि वापस जाने से बेहतर है कि आप हमें यहीं पर ही मार दें। मदद के बाद आखिरकार इन गार्ड्स को इन पर रहम आया और इनको साउथ कोरिया की तरफ भेजा गया। आज वो लड़कियां ओमेनी पार्क अमेरिकी शहर के अंदर रहती है और आज भी ये हर नॉर्थ कोरियन की दर्द भरी कहानी सुनाती है। They don't have internet in the 21st century. We don't have electricity. And it is the darkest place on earth. थाईलैंड भी हमदर्दी की बुनियाद पर नॉर्थ कोरिया के लोगों को साउथ कोरिया ही भेजता है। मगर मसला ये है कि यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले चाइना के सूबे युआन के सिलसिले को क्रॉस करने के बाद खतरनाक जंगलात को पार करना होगा, जो कि इस शख्स के लिए मुश्किल हो जाएगा कि जिसने इस दुनिया के बाहर का सोचा ही ना होगा। सो ये वो पॉसिबल रास्ते हैं जो कि आपको नॉर्थ कोरिया की जहन्नुम जिंदगी को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। यकीनन आप इस जगह पर पैदा होने का तस्वीर भी नहीं कर सकते। आज आप इस मुल्क की खुली फिजा के अंदर सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं। जाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल आजाद हैं। लेकिन आप इस आजादी का मतलब समझते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क भी है जहां इस आजादी को पाने के लिए लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। जिसके बाद आपकी जिंदगी पर जितने भी मुश्किलात क्यों ना हो, खुदा का शुक्र अदा करने के बाद ये जरूर कहेंगे कि मैं आजाद हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।